بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور آج ہمیں جوائن کیا ہے اظہر علی عابدی صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا۔ یقیناً آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے 11 محرم الحرام کے حوالے سے۔ ہم کس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، آج 11 محرم اور دنیا نے دیکھا کہ عشرہ محرم پوری دنیا میں منایا گیا اور نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند مرتضیٰ، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی فقید المثال، عدیم النظیر قربانی کا ذکر پوری دنیا میں ہوا اور اس بات کو ایلیبوریٹ کیا گیا، ایکسپلین کیا گیا کہ دراصل یہ قربانی کربلا تھی، امام حسین علیہ السلام کی قربانی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف دین کی اصل تعلیمات بچ گئیں، ان کو بقا فراہم کر دی گئی، بلکہ انسانی اقدار کا تحفظ بھی قربانی کربلا سے ہوا۔ بالکل ایسے۔ اسی لیے اقبال کا ایک بہت مشہور شعر پڑھا جاتا ہے، ان کی بہت خوبصورت منقبت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ بہر حق در خاک و خوں غلطی دے است، پس بنائے لا الہ گردیدے است۔ لیکن کربلا کی اس قربانی کی تبلیغ، اس کو دنیا تک پہنچانا اور کربلا کے مقاصد سے آگہی فراہم کرنا عوام کو، دنیا کو، یہ خواتین نے سر انجام دیا۔ یقیناً کربلا میں جو قربانیاں بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے اصحاب نے دی، اس میں بھی خواتین شریک تھیں، لیکن کربلا کے بعد تو پورا محاذ خواتین نے سنبھالا۔ اسی لیے وہ ایک بڑا معروف شعر ہے ایک شاعر کا کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ تو آج یہ جو دوسرا باب ہے دیگر زینب، اس پر گفتگو ہوگی کہ خواتین کا کیا کردار کربلا میں رہا اور پھر کربلا کے بعد تو محاذ ہی خواتین کے ہاتھ میں تھا، اس پر گفتگو ہوگی۔ مہمانان گرامی کا آپ تعارف۔ جی بالکل، ہمارے مہمان ہمیں ناظرین جوائن کر چکے ہیں۔ ہمارے پہلی مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں آپ سچ کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں، جو خصوصی نشریات ہیں محرم الحرام کی وہ بھی آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ اسلامک اسکالر ہیں جی محترمہ نہیدہ راجپوت صاحبہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ نہیدہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی آپ ہماری اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز بیاں رکھتی ہیں۔ محترمہ اکلیم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے جی، بہت شکریہ اکلیم آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جی، آپ نعت خواں ہیں عروج محمود ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ عروج آپ کی تشریف آوری کا۔ جی عابدی صاحب۔ جی محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ابھی جیسے ہم نے ناظرین سے عرض کیا کہ 11 محرم تو جب سورج طلوع ہوا تو دنیا نے ایک اور ہی نقشہ دیکھا کہ ریگزار کربلا ہے، کٹے ہوئے لاشیں ہیں، سر بریدہ تن ہیں، خانوادہ رسول کے جگر گوشے ہیں جو کربلا کی ریت پر اس وقت کشتہ ہوئے اور کربلا کی ریت پر قربان ہوئے اس وقت موجود ہیں۔ اور جب یہ صبح طلوع ہوتی ہے تو جو شام گزری وہ شام غریبہ تھی، اور جب صبح طلوع ہوئی تو سورج نے جب اپنی کرنیں ان پر نور لاشوں پر ڈالی تو اس وقت مخدرات عصمت نے جو دیکھا تو ان کے غم کل رات کے اور کل دن کے واقعات سے اور بھی تازہ ہو گئے۔ اس وقت کا سما، اس وقت کی فیلنگز جو خواتین میں ہوں گی وہ پہلے آپ فرمائیے۔ بہت شکریہ عابدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج 11 محرم الحرام اور امتحان حسین ختم شد، امتحان زینب شروع است۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور باقی مستورات جس طرح آپ نے ذکر کیا باقی خواتین کا۔ عابدی صاحب 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینہ سے چلا
اور اس سے پہلے، کیونکہ کربلا جو ہے یہ کوئی اچانک حادثے کا نام نہیں ہے، یہ کوئی اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ بچپن سے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گردن پہ چوما کرتے تھے، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی سر پہ، اور آپ نے متعدد بار جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بچپن میں ہی جو ہے وہ جبرائیل امین اس بات کی خبر لے آئے تھے کہ آپ کا یہ شہزادہ حسین، آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو بچپن سے ہی جو پنتن پاک کا گھرانہ تھا اس میں کربلا کی تیاری، کربلا کا پیغام، کربلا کی باتیں وہ بچپن سے ہی ہوتی تھی۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو کہ پنتن پاک کا مجموعہ ہیں، اور پنتن پاک نے جنہوں نے ایک شخصیت کی تربیت کی اس کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، تو وہ بچپن سے ہی اپنے بھائی کے ساتھ اور یہ باتیں سن سن کے آپ بڑی ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، اور پھر سن 60 ہجری کا دور آ جاتا ہے، تو آپ نے وہ جو اپنا پورا پچھلی زندگی گزاری وہ اپنے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے اور تیاری کے لیے، وقت کے امام کی اطاعت میں آپ نے وہ ساری زندگی گزاری، اور نہ صرف خود بلکہ آپ نے مزید خواتین کو بھی تیار کیا۔ مطلب ہمیں جو ہے سیدہ زینب کا رول وہ بیفور کربلا بھی نظر آتا ہے، اور آفٹر کربلا تو ہے ہی سیدہ زینب اور باقی خواتین کا رول۔ آپ نے اپنی، اگر میں کہوں نا عابدی صاحب تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا، کہ ایک پورا وومن ونگ تیار کیا، جس طرح ہماری تحریکوں میں ہوتی ہیں ایک باقاعدہ خواتین کا فورم قائم کیا جاتا ہے، تو اس طرح سیدہ زینب نے اپنی خواتین کی ایک فورس تیار کی۔ جب 28 رجب کو قافلہ نکلتا ہے اور اس سے پہلے مشاورت بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے ہوتی ہے، پھر جانب مکہ، جانب کوفہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 محرم الحرام جب یہ قافلہ پہنچتا ہے دشت نینوا میں، اور اس کے بعد ابھی آپ جس طرح فرما رہے تھے کہ ہم کل شب جو ہے یوم عاشور وہ گزار چکے، اور یہ تمام جتنی بھی صعوبتیں، مشکلات، پیاس، بھوک اور جتنی پریشانیاں مرد حضرات نے وہاں پہ برداشت کی، وہی سیم اتنی ہی مشکلات، پریشانیاں ان تمام مستورات نے، تمام جو خواتین تھیں انہوں نے، اور معصوم بچوں نے، مطلب وہاں پہ کوئی بھی نہ تو کسی سے بڑا تھا نہ چھوٹا تھا، وہاں پہ فقط امام کی اطاعت تھی، وہاں پہ کوئی نہ کسی کا بھائی تھا، نہ چچا تھا، نہ ماموں تھا، نہ شوہر تھا، نہ بھائی تھا، وہاں پہ امام کی اطاعت میں سب نکلے تھے۔ دیکھیں عابدی صاحب، اگر یہ کوئی روایتی بہن بھائی والا سلسلہ ہوتا نا، تو یہاں پہ ایک رشتہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بیٹیاں تو ہوتی اپنے میکے گھر پہ قربان ہونے کے لیے، اگر یہ روایتی فقط ہوتا، یہاں پہ تو بہویں بھی میدان میں ہیں، یہاں پہ تو بھائی کی بیوہ بھی میدان میں ہے، یہاں پہ تو 6 ماہ کے علی اصغر بھی میدان میں ہے، تو یہ امام کی اطاعت تھی۔ اور پھر آج 11 محرم الحرام، ایک رات جو کرب والی رات، سیدہ زینب اور باقی خواتین، کسی بہن کا بھائی نہیں ہے، کسی عورت کا شوہر نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ جوان کٹے ہوئے لاشیں، اور جب صبح ہوتی ہے اور وہ جو ہے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ وہ تمام لاشیں، اور کون سے لاشیں، وہ جو انتہائی نازوں سے پلے ہوئے اور گلشن زہرا کے وہ تمام پھول، ان کو ریت پہ مسل کے رکھ دیا گیا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا لاکھوں سلام ہو جو رات گزر گئی آج 11 محرم، اور پھر آگے بی بی نے جب پورا سفر کیا اور یزید کے دربار میں جا کے کہا کہ میں نے سوائے ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے رب کے خوبصورتی کے جمال کے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترمہ اقلیم فاطمہ صاحبہ، مصر کی بڑی معروف دانشور ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی نے کیا خوبصورت کتاب لکھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر، اور یہ ٹرم جو حضرت زینب کے لیے استعمال ہوئی، کربلا کی شیر دل خاتون، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس طرح سے استعمال کی کہ اب جب بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو اسی لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے 11 محرم سے قیادت سنبھالی حضرت سید سجاد علیہ السلام۔ ابھی ناہیدہ راجپوت صاحبہ نے بہت خوبصورت یہ نقطہ بیان کیا کہ کربلا دراصل پوری کی پوری اطاعت امام ہے، اور پھر جب امامت منتقل ہوتی ہے حضرت سید سجاد علیہ السلام کو، اور وہ کربلا میں خدا کی مصلحت کے تحت بیمار ہیں تاکہ امامت کا سلسلہ جاری رہ سکے، تو اب حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر 2 بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ایک کربلا کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کی پروپیگیشن، مقاصد کربلا
سے عوام کو، مسلمانوں کو، دنیا کو آگہی دلوانا، اور دوسرا آپ نے دفاع امامت بھی کیا، حضرت سید سجاد علیہ السلام کی زندگی کی حفاظت بھی کی. یہ دو اتنی بھاری ذمہ داریاں ایک خاتون لے کر چلتی ہیں 10 محرم کے بعد، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی بالکل آپ نے جیسے فرمایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ ہورا، وہ انسیہ، وہ شخصیت، وہ شیر خاتون جیسے آپ نے کہا کہ جنہوں نے، ہم کہتے ہیں کہ نیابت امام کا فریضہ انجام دیا. بالکل. وہ لمحہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو پروردگار کے اذن سے وہ ایک بیماری، ایک مرض لاحق ہوا جو ان کے سیف گارڈ کرنے کے لیے، ان کی وجود کو باقی رکھنے کے لیے تھا، ایک حجت تھی تاکہ وہ بچائے جا سکے، کیونکہ بیمار پر حج جو جہاد ہوتا ہے اس میں جہاد ساقط ہو جاتا ہے. تو یہ جو بیماری ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہی پروردگار کی طرف سے جناب سید سجاد کو لاحق ہوئی، اور یہ کچھ عرصہ ہے. اور اسی عرصے میں یہ جو یوں سمجھے کہ جناب زینب نے پیک آف ایلیکوینس ہے، پیک آف جو کرج ہے وہ ہمیں دکھائی کہ ایک عورت جب نیابت امام کا فریضہ انجام دیتی ہے، اور پھر وہ عورت کون ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے آغوش میں ابھی کچھ، میں کہتی ہوں کچھ سال سے پروردہ ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب اسلام کی محافظت کا وقت آتا ہے تو ماں نے کیسے کیا تھا. تو یوں سمجھیے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے جناب زہرا کا عکس جناب زینب اس وقت جو آپ نے دیکھا اپنی ماں کو کہ کس طرح محافظت اسلام کی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، بی بی نے اس کا عکس یہاں پر دکھایا. لیکن انتہا یہ ہو گئی کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ خیام جل رہے ہیں، اور امام اتنی غنودگی اور اس میں غشی میں ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ابھی ہمیں آپ امام ہے بتلائیے ہم یہاں رکیں یا ٹھہر جائیں، اس وقت امام کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیے باہر. اب ایک عورت جو راوی ہیں، اور وہ راوی بھی یزید کے لکھنے والے لکھاری، کیونکہ حسین کا لکھاری کون ہوتا؟ کمال ہے کہ خدا نے انہی کے قلم سے یہ سارے کے سارے واقعات لکھوائے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہی ان لفظوں کو، جس میں جو ہے وہ تمام کے تمام راوی ہیں، انہوں نے لکھا اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت ایک عورت بار بار خیمے کی طرف جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کا کوئی سرمایہ ہے جو وہاں موجود ہے. ہم سب سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہے جو اس کا وہاں رہ گیا ہے، کیونکہ دیکھیے ان کے ذہن میں تو صرف مادیت، مال اور گولڈ، جیولری، سب یہ تھا. یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ شخصیت جو اس وقت بھاگ کر جا رہی ہے بار بار، وہ کس چیز کو، اس کا اثاثہ کلی کیا ہے. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جس اثاثے کی تلاش میں ہے وہ اثاثہ کل جہان ہے، صرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نہیں. اور اس وقت بی بی جاتی ہیں، اور پھر دیکھیے عمر کا کبھی لوگ اس طرح اس ایسپیکٹ کو نہیں سوچتے کہ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عمر کیا تھی. آپ کوئی خاتون ہوتی تو نڈھال ہوتی، پریشان ہوتی کہ ابھی میں کیسے اس جوان کو، 24 سالہ جوان ہے، امام ہے، اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ باہر آتی ہیں. یہ باہر آنا اور یہ نیابت امام کرنا یہ آسان نہیں ہے. یہ ہمیں جہاں یہ دیکھیے ہم سب کے دل پہ رکت طاری ہوتی ہے، یہ اس کا اثر تو ہے، لیکن دوسرا لمحہ بھی جو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ زینب سلام اللہ علیہا آج تک، ابھی چاہے وہ ایران ہے، چاہے فلسطین ہے، چاہے کوئی بھی عورت ہے، جب اس کو ایسے موقع پر جب وہ درد کی کیفیت میں ہے، رنج کی کیفیت میں ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس وقت ایک روشن چراغ جو اس کو ہدایت کرتا ہے، اس کو کھینچ کر لے کے جاتا ہے، وہ نور جو اس کو کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس اندھیری شب کے بعد بھی سویرا ہے، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آقازادی کو پھر وہ امام کو لے کر آتی ہیں باہر. اور آپ یہ دیکھیے کہ کیفیت کیا ہے. ایک عورت، یہ جو عورت ابھی رات گزری ہے، یہ آسان رات بالکل نہیں تھی. یہ وہ رات ہے جس میں ایک خاتون، جس نے اپنے، ایک عام عورت بھی نا جو پردہ نہیں کرتی، جو حجاب نہیں کرتی، جو خود اپنی مرضی سے سلیو لیس شرٹ پہنتی ہے، وہ اگر ایک سکارف لے کے بھی جا رہی ہے نا ایسے فیشن کے طور پہ، کوئی اس کا وہ سکارف بھی کھینچے گا نا، یا اس کے باڈی کے کسی بھی کپڑے کو ٹچ کرے گا، اس کی جو کیفیت ہوگی وہ آپ دیکھیں جی نا، بیان نہیں ہو سکتی. یعنی کہ وہ ابھی وہ خود حجاب نہیں کرتی، وہ حجابی بھی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی
اس باتوں کا درک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ سیلف اسٹیم کا معاملہ ہے، اس کی عزت ہے. اور اس وقت وہ جو آپ سچویشن بیان فرما رہی ہیں نا کہ کوئی ایسا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کیفیت کو سمجھنا شاید ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جو ایک عورت کا ہو اور گزشتہ دن وہ قربان نہ ہو گیا ہو، بھائی بیٹے جو بھی رشتہ آپ کہیں. آج 11 محرم الحرام اور ہمارے یہ اسپیشل پروگرام ہمارا جس کا عنوان ہے کربلا میں خواتین کا کردار، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی عابدی صاحب. جی جناب اقلیم فاطمہ صاحبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جو روز عاشور کیفیت تھی اور جس طرح آپ امامت کا دفاع کر رہی تھی، قربانیاں پیش کر رہی تھیں اور گویا ایک لشکر تھا جس کی قیادت اب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کرنی تھی، اور وہ لشکر یا خواتین تھے یا بچے تھے یا بیمار امام تھے، لیکن اس لشکر پر اتنی بھاری ذمہ داری تھی کہ اب کربلا کا پیغام انہوں نے پہنچانا تھا. جی محترمہ. بس وہ میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ ہاں بے شک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ جو لشکر ہے نا جسے آپ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے اتنی خواتین بچے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اس ہستی کو، ایک ایسی ہستی جس کا سب کچھ 18 بھائی، اس کے بچے، اس کے خانوادے کے تمام افراد جا چکے ہیں اور پھر بے پردہ کر دیا گیا ہے. اور وہی جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ ایک عام عورت کا حجاب چلا جائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. تو سوچئے کہ وہ ہستی جو ساری زندگی باحجاب اور ایسا حجاب کہ حجاب لوگوں کو صبح و شام اس چیز کی طرف راغب کرنا، اور وہ جو کل اسوہ ایک حجاب کہہ لیں آپ، جسے ہم کہتے ہیں کہ حجاب خدا کا بھی جو شاعر ہیں وہ بڑے بڑے القابہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب زینب کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ ہستیاں جب ان کو بے حجاب کیا گیا، یہ آسان نہیں تھا، اور تاریخ شاہد ہے کہ جناب ام کلثوم اور جناب رقیہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اتنی آسانی سے حجاب نہیں دیا. خود اگر ان چیزوں کا ذکر کیا جائے کہ حجاب اور مقنے کو کھینچنے کے دوران کتنی اذیت اور کتنے ہاتھوں پہ زخم اور کتنی تکلیفیں ان ہستیوں نے کاٹی، وہ جی بے شک روایات میں وہ دل خراش واقعات جو روز عاشور اور پھر شام عاشور اور پھر شام غریباں کو ہوئے، وہ اگر ہم پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. اور اسی لیے جو یزیدی افواج کے لیے، ابن زیاد کے افواج کے لیے، عمر بن سعد اور شمر کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف مذہب کے دشمن تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، بلکہ یہ انسانی اقدار کے بھی دشمن تھے، یہ انسانیت کے دشمن تھے. محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی معرکہ ہو، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی ایسا سلسلہ ہو جس میں سامنے کچھ مقاصد ہوں، تو خواتین کا کردار ہمیشہ ڈیسائسو رہا ہے. ہمیں وہ مناظر بھی نہیں بھولتے کہ جب کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن تاریخ ہمیں مناظر دکھاتی ہے کہ خواتین ہیں جو باہر آ کر اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو کھینچ کر گھر میں لے جا رہی ہیں کہ حضرت مسلم کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ ایک شقی آ گیا ہے جو انتہائی ظلم پر آمادہ ہے. اسی طرح خواتین ڈھارس جہاں بندھاتی ہیں وہاں پر وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے. کربلا کی تحریک میں اور شب عاشور جب ہم دیکھتے ہیں، اور عاشور کے بعد ان خواتین میں ہمیں تاریخ ایک جملہ تو کیا ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتی جس میں عزم کی کمی ہو. مائیں ہیں اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہی ہیں، بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کی ہمت بندھا رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ میدان کارزار جب کل سجے گا، جب شب عاشور روز عاشور کی تیاری ہو رہی ہے، کہ خواتین ہیں جو عزم کا ایک پہاڑ ہیں. اور پھر ان شہادتوں کے بعد خواتین کے عزم کا جو سلسلہ، یہ کاروان کربلا جب آگے بڑھتا ہے، وہ تو چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. بے شک عابدی صاحب، ابھی آپ نے کوفہ کا ذکر کیا، تو کوفہ میں جہاں پہ خواتین اپنے مردوں کے حوصلے پست کر رہی تھیں، وہیں پہ ہمیں جناب طوہا بھی نظر آتی ہیں
جو اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ایسا بیٹا جو انتہائی ظالم ہے اور اس کو ابن زیاد کے جو ہیں وہ کھلی ہوئی دولت کی بوریاں نظر آ رہی ہیں، لیکن جناب طٰہٰ نے کیا کیا کہ امام مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ پناہ دی۔ اسی طرح اسی کوفہ میں اور وہاں کے جو سنگ دل لوگوں میں ہمیں پھر جناب ام ہانی کا کردار بھی نظر آتا ہے۔ تو خواتین چاہے وہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں یا نہیں تھیں، وہ مدینہ میں تھیں، وہ کوفہ میں تھیں، پھر ہم نے شام کی بہت سی ایسی خواتین دیکھیں، سب سے بڑھ کے آپ یزید کی جو ہے وہ بیوی کو دیکھ لیں۔ تو جس کو بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آگاہی ہو گئی، اس نے امام علی مقام کا ساتھ دیا، چاہے وہ کربلا کے میدان میں تھیں یا نہیں تھیں۔ آپ ویژن کی بات کر رہی ہیں عابدی صاحب، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بشمول تمام مستورات کے ان کا جو ویژن تھا نا وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اب ان کے ویژن میں ان کو ہمیں تو میدان کربلا میں شہادتیں نظر آ رہی ہیں نا، ہمیں میدان کربلا میں پیاس نظر آ رہی ہے، ہمیں بھوک نظر آ رہی ہے، ہمیں کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں، ہمیں وہ ریت پہ تڑپتے ہوئے لاشیں نظر آ رہی ہیں، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہاں پہ اپنے رب کی رضا دیکھ رہی ہیں، ان کو وہاں پہ اپنے رب کی رضا کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ جب ویژن میں آپ کی اللہ کی رضا آ جائے تو پھر یہ دنیاوی مشکلات جو ہیں وہ مشکلات نہیں رہتی۔ ہم بی بی کے مصائب پڑھتے ہیں اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اتنی مشکلات کیسے برداشت کر لی؟ ایک ماں جس نے اپنے بیٹوں کو راہ حق میں قربان کر دیا، اور پھر آج 11 محرم الحرام جب قافلے سوئے کوفہ چلیں گے تو ہر بی بی اپنے پیارے کے لاشے پہ گئی، لیکن فقط سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ماں تھی جو اپنے بیٹوں کے لاشے پہ نہیں گئیں، فقط اپنے بھائی کی جو لاش مبارک تھی فقط اس پہ جاتی ہیں۔ ایک ماں کا جگر اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ بھائی جس کو آپ دن میں کئی بار نہ دیکھ لیتی تھی تو آپ کو سکون نہیں آتا تھا، وہ بھائی کہ جس کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت آپ نے نکاح میں اپنے حق مہر میں لکھوائی، اور آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام علی مقام، اس کو ہم کافی دفعہ آپ کے رشتے کو، آپ کی روحانی اور فکری ہم آہنگی کو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں عابدی صاحب۔ تو وہ سیدہ زینب اب وہ ٹیلے زینب پہ کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو جب وہ سر تن سے جدا ہوتا ہوا ہو رہا ہے تو وہ دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے کہنا آسان ہے، ہم 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج ایک سازگار ماحول میں بیٹھ کے ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن سیدہ زینب اور پھر بھتیجا شہزادہ علی اکبر جس کو پالا ہی سیدہ زینب نے ہے، برقعے میں رکھ کے، پردوں میں رکھ کے اپنے بھتیجے کو پالا، جو شبیہ پیغمبر آپ کے نانا کی شبیہ، ان کی شہادت دیکھی، آپ نے اپنے شہید بھائی جناب حسن کے قاسم کی شہادت دیکھی، اتنا کچھ ہم حیران ہو جاتے ہیں، اور ایک جو ہے انسالوڈ مسٹری ہے سیدہ زینب ہمارے سامنے۔ کیونکہ آپ کے سامنے ما رأیت الا جمیلا، آپ کے سامنے وہ رب کا حسن تھا، وہ حسن مطلق کی وہ کرنیں تھیں آپ کے سامنے کہ جس رب کی رضا کے لیے آپ نے اپنا پورا خانوادہ لٹا دیا۔ پھر اس زینب کے سامنے یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں، اس زینب کے سامنے پھر شام غریباں والی مشکلات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر اس میں رب کی رضا شامل ہوگی کہ مولا فقط تیری خاطر، اے میرے پروردگار فقط تیری خاطر میں یہ سب کر رہی ہوں، تو آپ بھی صاحب پھر یہ تمام مشکلات، اور وہ بھی علی کی شیر دل بیٹی کے آگے، پھر یہ مشکلات سیدہ زینب کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک محترمہ اقلیم فاطمہ صاحبہ، آج آپ سمجھیے کہ تقریباً وہی وقت ہے جب ہمارا پروگرام یہ نشر ہو رہا ہے کہ کربلا میں سورج پوری طرح اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا، اور تاریخ وہ منظر دیکھتی ہے کہ بکھرے ہوئے لاشیں خانوادہ رسول کے کربلا کے ریگزار پر ہیں، اور پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ خواتین کو مقتل سے گزارا جائے، اس قافلے کو وہاں سے گزارا جائے جہاں ان کے سامنے ان کے جگر گوشوں کے لاشیں وہ دیکھ پائیں، اور زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو دور وحشت میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان خواتین کا حوصلہ ہے کہ ان لاشوں پہ آتی ہیں، ان لاشوں پہ گریہ کناں ہیں، لیکن یہ
گریہ، یہ آنسو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت رباب سلام اللہ علیہ، یہ وہ ہیں جن کے جگر گوشے کے جسموں کے پرخچے ان کے سامنے پڑے ہیں، لیکن یہ گریہ ان کو ایک عزم دیتا ہے، ان لاشوں سے گزرنا ان کو ایک عزم دیتا ہے، اور پھر تاریخ دیکھتی ہے کہ ایسی مخدرات عصمت، ایسی خواتین پھر تاریخ نے نہیں دیکھی کہ جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور پیغام کربلا کو اس طرح سے روشن کر دیا کہ کوئی لاکھ پردے ڈالنا چاہے، ان خواتین کے عزم نے ان پردوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاک کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گی، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، بالکل یہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ذرا سی بھی اس میں بلا تردید آپ ایک چیز پہ یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ اب وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دیکھیے میں اس سے تھوڑا پہلے ایک اگر لمحہ دیکھیں کہ وہ لمحہ کہ جب سورج طلوع ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب سروں کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ دیکھیے کیا اثاثوں کی تقسیم، سروں کی تقسیم ہونے جا رہی ہے کہ اب یہ قبیلہ وزجد کو 7 ملیں گے، قبیلہ بنو تمیم کو 17 ملیں گے، قبیلہ بنو اسد کو اتنے ملیں گے، یہ چل رہا ہے ڈسکشن، اور یہ بانٹے جا رہے ہیں کہ تاکہ کس کو زیادہ انعام ملے گا۔ 11 محرم کا یہ پروگرام کربلا میں قربانیاں ہو چکی، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء اپنے اور اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کے ساتھ ان کے لاشیں، ان کے جسمہ مبارک کربلا کی ریت پر ہیں اس وقت، اور یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پیش ہونے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور کربلا کی صبح آج پھر ایک قیامت کی صبح ہے، اس کا ذکر کلیم فاطمہ صاحبہ فرما رہی ہیں۔ جی، تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو جانے سے پہلے یہ کس طرح سے سروں کو تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے قبیلے کے مطابق، کیونکہ قبیلہ کی اہمیت بہت تھی نا، تو کس قبیلے کو کتنے ملیں گے، کندی کو کتنے ملیں گے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سروں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اب میں یعنی کہ کبھی کبھی بحیثیت ماں سوچتی ہوں، کبھی انسان کے طور پہ سوچتے ہیں کبھی کہ جب آپ چلیں تقسیم کر لیا آپ نے، ضروری ہے کہ اسے ہائی لائٹ کر کے اسے سر نوکے سے نہ لگاتے، لیکن انہوں نے وہ ننھے سر سے لے کر بڑے تمام افراد کے سروں کو نوکے سنا پر لگایا، اور اس کے بعد ہر وہ شخص، ہر وہ قبیلہ جس کو وہ سر دیے گئے تھے، وہ اپنے اپنی طریقے سے سروں کو لے کر گیا۔ جیسے خولی نے کیسے امام کا سر لیا، وہ بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، شاید یہاں پڑھنا مشکل ہو جائے گا کہ امام کے سر کے ساتھ کتنا ظلم اس نے کیا۔ اب یہ سارے منظر دیکھیے، اس وقت ہر طرح کی ایج گروپ کی خواتین وہاں پہ موجود ہیں، ننھی سکینہ سے لے کر اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ تک، اور اس کے علاوہ کچھ بزرگ خواتین کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ اس وقت موجود ہیں، جیسے جناب وحیہ قلبی کی والدہ جو ہیں۔ اب یہ ساری خواتین وہاں موجود ہیں، لیکن ان کے حوصلوں کی جس قدر بھی داد دی جائے یا انسان ان سے سیکھے وہ کم ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ لمحہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اس پہ بھی بس نہیں کی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ان سارے نوکے سنا پر چڑھائے ہوئے سروں کو لیے گنج شہداء سے گزرتے ہیں، اور کس لیے؟ تاکہ یہ دیکھیے، کیونکہ اب انسان نہیں رہے، ان کو انسان کہنا بالکل میرے خیال میں بالکل بنتا ہی نہیں کہ یہ کسی طور پہ انسانیت سے گر چکے یہ، بلکہ شاید حیوان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان بھی اپنا بچہ مر جاتا ہے جب اس کا، یا کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو ایک دم میں کہ وہ بھی رک جاتا ہے۔ بہت سے ایسے جانور بھی ہیں جو اپنا اظہار دکھاتے ہیں، لیکن شاید یہ اس سے بھی کہیں بالکل پس درجے کے افراد تھے۔ تو یہ جب لے کے گئے ہیں تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ مزہ لیں کہ کیسے عورتیں روئیں گی، کیسے گریا کریں گی، کیا ہوگا، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ ہے زیرک ہستی، وہ ہستی جناب زینب کبریٰ، جو جسے آج کے دور میں اگر آپ کہیں جسے اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ جو جسے کہتے ہیں، وہ ذہن ہے جناب زینب کا۔ اب ایسے دور میں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جا کر وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ باغی مارا گیا، سیدہ زینب وہاں جو نوحہ کہتی ہیں نا، جو اس وقت لاشہ حسین کو دیکھ کر نوحہ کہتی ہیں، اور اس وقت کہتی ہیں جب سید سجاد جب اپنے بابا کے جنازے کو دیکھتے ہیں تو ایسا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے کہ بس ابھی جان لبوں پر آئی، اور اس وقت جناب زینب کبریٰ اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہیں۔ دیکھیے یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت زینب نے امامت
کی حفاظت بہت ساری جگہ پہ کی، ان میں سے ایک یہ وقت بھی تھا کہ تاریخ نے لکھا کہ ایسے لگتا تھا کہ حضرت سید سجاد کی روح کفر سے انصری سے پرواز کر جائے گی، لیکن حضرت زینب وہاں آ کے دلاسا دیتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی وہ بات یاد کراتی ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر روزے بنیں گے، جہاں پر زائرین آئیں گے اور جہاں پر پیغام کربلا پھیلے گا جہاں سے۔ یہ ایک بہت بڑا دلاسا ہے جو تاریخ نے لکھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے۔ مصائب کے باب میں صرف ایک جملہ میں ضرور سید سجاد کا نقل کرنا چاہوں گی کہ مولا نے بتلایا کہ کس طرح کا اس وقت سلوک برپا کیا گیا تھا۔ مولا بی بی نے کہا کہ اے میرے لال تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ تو کہا کہ آپ دیکھتی نہیں کہ میرے بابا اور میرے آئزہ کے لاشیں خون میں لت پت پڑے ہیں، اور دیکھتی نہیں کہ یہ انہوں نے ایسا سلوک کیا ہے کہ ایسا تو دیلم کے غیر مسلموں کے ساتھ بھی سلوک کبھی نہیں ہی تاریخ میں برپا کیا گیا۔ تو مولا وہ دیلم کا حوالہ دے کے بتلاتے ہیں کہ کتنا انہوں نے اپنی حیثیت سے کم تر، وہ جسے اسی لیے تو زیارت عاشورہ کے جملے میں ہے نا کہ آپ کو آپ کے مقام و منزلت سے گرا کر آپ کے ساتھ وہ سلوک برپا کیا گیا آپ کے ساتھ۔ اس وقت سید سجاد کا دلاسا بنتی ہیں، ڈھارس دیتی ہیں۔ اور دیکھیے ایک شخص ایک امام ہے، امام پہلے سے سب جانتے ہیں، امام کو پہلے سے سب معلوم ہے، لیکن وہ کیفیت سید سجاد پر اس قدر شدید ہے کیونکہ ان کے القابات میں غیرت اللہ لقب ہے۔ اب ایک امام اپنے امام میں وقت کو یوں سوچیے نا کہ میرا امام ہو اور میرے سامنے میرا امام حسین علیہ السلام، سید سجاد کے بھی امام تھے نا، بابا بھی تھے لیکن امام بھی تھے، وہ اپنے امام کو اس حال میں چھوڑ کر جاتا ہوا کیسے محسوس کرے گا؟ تو اس وقت سید سجاد جب اس حالت میں تھے تو جناب زینب کبریٰ دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے لال تمہارے بابا کے یہاں پر ایک ایسا علم بلند ہوگا کہ تا قیام قیامت علم بلند اور بالا رہے گا، اور یہاں پہ عزادار آئیں گے، تمہارے چاہنے والے آئیں گے، اور ابھی تم پریشان نہ ہو، کچھ دیر بعد خدا لوگوں کے دلوں میں عطف ڈالے گا اور وہ آئیں گے اور تمہارے بابا کو بے شک۔ اور یہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ جب کوئی کسی کا جگر گوشہ شہید ہوتا ہے یا طبعی وفات ہوتی ہے، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا، تو جب ان کی میتوں کو دفنا دیا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا ایک سکون، اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ یہ وہ نورانی لاشیں ہیں جو کربلا کی ریت پر اس وقت پڑے ہیں، اور آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ شقی القلب لشکر نے اپنے جو ان کے فنار ہوئے تھے ان کو دفنایا، اور خانوادہ رسول کی یہ لاشیں اور ان کے اصحاب کے لاشیں ان کو وہیں چھوڑ گئے۔ اب ان سر بریدہ لاشوں کو چھوڑتے ہوئے ان خواتین کو کوفہ کی طرف لے جانا، اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی تقریباً وہ سما ہے 11 محرم کا، تو ان کی کیفیت دیکھیے آپ کیا ہوگی۔ لیکن پھر اسی کیفیت میں انہوں نے پیغام کربلا ان خواتین نے کیسے پہنچایا، اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ابھی جب اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب قافلہ تیار ہوتا ہے اور ابن زیاد کا لشکر، عمر بن سعد جو سپہ سالار لشکر تھا اس وقت، وہاں سے صدا بلند ہوتی ہے کہ اب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو اور روانہ ہو کربلا سے، تو یہاں تک تو ہمیں وہ گریہ اور وہ چشمہ نم اور لاشوں سے جدائی کے المناک مناظر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا عزم جو کہ پہلے سے بھی موجود تھا، لیکن یہ عزم اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کی طاقت ہے اور یزید کا وہ بظاہر دنیاوی جلال ہے اور ابن زیاد کا وہ ظلم و ستم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت زینب اور یہ جو باقی خواتین ہیں یہ عزم کا ایسا پہاڑ بن جاتی ہیں، ایسا کوہ گراں بنتی ہیں کہ تاریخ دیکھتی ہے کہ پھر ان کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں ہے، اور پھر کربلا کی تبلیغ اور کربلا کے مقاصد کی تبلیغ یہ قافلہ اور یہ خواتین مخدرات عصمت اس طریقے سے کرتی ہیں، یہ مخدرات عصمت کہ زمانہ دیکھتا ہے کہ پھر ایسی خواتین دنیا نے نہیں دیکھیں۔ اور اب جو بھی خواتین، بلکہ میں تو کہوں گا صرف خواتین نہیں، مرد بھی جو کسی تحریک کو چلاتے ہیں، کسی تحریک کی تبلیغ کرتے ہیں،
ان کے سامنے اسوہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور ان خواتین کا اسوہ ہوتا ہے۔ بے شک عابدی صاحب ایسا ہی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے جتنے القاب ہم دیکھتے ہیں، اب ام المصائب والی بی بی وہ گزر چکی، شریکۃ الحسین والی بی بی وہ گزر چکی، اب علی کی شیر دل بیٹی میدان میں آ چکی ہے۔ اب آپ کو عکس حیدر ملے گا، اب آپ کو بیک وقت زینب کے اندر حسن کی شجاعت ملے گی، اب آپ کو زینب کے اندر حسین کی بہادری نظر آئے گی۔ اب ایک ہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی پرسنالٹی کے اندر ہمیں جو ہے وہ بہت سے اسپیکٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور باقی مستورات، اب جب جانب کوفہ آپ کو سفر کا آغاز ہو گیا عابدی صاحب، تو اب ان خواتین کی اسٹریٹجی آپ دیکھیں، جہاں پہ بھی بازار آتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انٹر ہونے سے پہلے یہ بلند آواز سے تلاوت کلام پاک شروع کر دیتے ہیں، تاکہ وہ جو ایک منفرد لہجہ جو فقط اہل حرم کا تھا وہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کوئی عام خواتین نہیں ہے، یہ کوئی عام باغیوں کا گروہ نہیں ہے۔ تو ایک تو تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے کسی بازار میں یا شہر میں یا قصبے میں نان مسلمز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے ہم ایک بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد یہیں سے جو سلسلہ ہے گفتگو کا وہ ہم جاری کریں گے، اور حضرت زینب اور اس قافلے کی جو قافلہ سالاری اور اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، وہ عزم اور اس عزم پر گفتگو جاری رکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا آج کا ہمارا یہ اسپیشل پروگرام 11 محرم الحرام کا عنوان ہے کربلا میں خواتین کا کردار۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جی عابدی صاحب۔ جی محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ میرے اس سوال کا جواب دے رہی تھی کہ اب 11 محرم کے صبح کے بعد خواتین کا یہ لشکر، ہم اسے لشکر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے تاریخ کے بڑے بڑے گمراہ اور ظالم لشکروں کو شکست دی، تو اس سے بڑا لشکر اور کیا ہوگا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سالاری میں یہ خواتین ہیں جن کو نازک کہا جاتا ہے، لیکن ان خواتین نے تاریخ کے پرستم اور ظالم ترین لشکروں کو اور آمروں کو اور ملوک کو شکست دی۔ آپ اس کوہ گراں اور اس عزم کے پہاڑ ایسے اس لشکر کا ذکر فرما رہی ہیں۔ عابدی صاحب، یزید کا ڈے فرسٹ سے اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک ریگستان میں لا کے اس خاندان کو، ان کے چاہنے والوں کو بس ختم کر دیا جائے اور یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جائے، لیکن اصل میں امام علی مقام اس کو گھیر کے دشت نینوا میں لے کے آئے، کیونکہ یہ ایک جو میدان کربلا ہے یہ ایک وہ مڈل جو ہے وہ بنتا تھا، جہاں سے کوفہ بھی نزدیک تھا اور باقی بھی وہاں پہ آبادی والا ایریا تھا نزدیک میں۔ اس کے بعد جب یہ ایک لمبے راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اس سے پہلے کوفہ میں آپ کو جو ہے وہ سٹے کروایا جاتا ہے زندان میں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور آپ کے باقی خانوادے کو اور باقی جتنی بھی اسیر مستورات ہیں ان سب کو، تو وہاں پہ بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور باقی مستورات، ان کے چہروں پہ جو ہے وہ ہمیں پریشانی کے آثار اور اس زندان کے آثار وہ نظر نہیں آئے۔ کیونکہ آپ کا ویژن کچھ اور تھا۔ اب آپ کا جو ویژن ہے وہ پیغام حسینی کو پھیلانا ہے۔ اب آپ نے کربلا کو، اگر آج میرے اور آپ تک کربلا پہنچی ہے تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور باقی مستورات کی وجہ سے پہنچی ہے۔ سیدہ زینب جو ہیں، ایک میں بک کا یہاں پہ ذکر کروں گی عابدی صاحب، ایک کرسچن جو ہیں وہ فادر پوپ جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں کرسٹوفر پال، اور وہ اپنی بک جو ہے ہاف آف مائی ہارٹ میں لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب پہ یہ پوری بک انہوں نے لکھی، ہاف آف مائی ہارٹ، اور انہوں نے اس بک میں کہا کہ میں یہ بک اس لیے لکھ رہا ہوں، باقاعدہ اس نے باب قائم کی ہے اور اس نے کہا کہ شی از اے آئی وٹنس آف انسیڈنٹ آف کربلا، ٹھیک ہے، تو یہ عینی شاہد تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جن کی وجہ سے کربلا ہم تک پہنچی۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اب آپ کا جو زندگی کا مقصد وہ اب فقط گریہ وزاری تو پوری زندگی ان کے لیے رہنا تھا، اب بھائی کے لیے رونا، اپنے بچوں کے لیے رونا وہ تو تھا ہی، لیکن اب جو مین مقصد تھا وہ ہے پیغام حسینی کو آگے لے کے چلنا، وہ جو اتنی قربانیاں آپ نے دیں اس ویژن کو آگے لے کے چلنا، وہ رب کی رضا کے لیے جو آپ نے قربانی
قربانیاں دیں, اپنا پورا خانوادہ آپ نے لٹا دیا, اس ویژن کو اب آگے لے کے چلنا. تو یہ جو گلی گلی کوچا کوچا گریا گریا سیدہ زینب اور تمام مستورات اہل حرم کو اور باقی جو اصحاب حسین کی جتنی بھی خواتین تھیں ان سب کو جب مختلف شہروں سے گزارا گیا, مختلف درباروں میں آپ کو گزارا گیا, اور وہاں پہ آپ کے خطبات, سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا آپ کے خطبات ہمیں مختلف بازاروں میں اور جگہوں پہ ملتے ہیں. تو اس کا بیسک مقصد وہ پیغام حسینی علیہ السلام کو آگے پھیلانا بے شک بے شک. محترمہ اکلیم فاطمہ صاحبہ, آپ فرما رہی تھیں وقفے میں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سربریدہ لاشے پر آ کر جو فرمایا اور جس عزم کا اظہار کیا, جو گریہ کیا, جو اپنے عظیم بھائی کو خراج تحسین پیش کیا اور پھر وہاں سے ایک عزم لے کر جس طرح آگے بڑھی, اس کا آپ ذکر فرمانا چاہ رہی تھیں. جی جی, میں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کربلا ہے نا, اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی جیسے آپ نے یہ سنا ہے, تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ ارادہ تھا کہ وہ باغی ڈکلیئر کرے گا. تو جناب زینب کا یہ نوحہ اس وقت اس لیے بہت اہم ہے, یوں سمجھے کہ بہت جیسے مائل سٹون کہہ رہے ہوئے, بہت امپورٹنٹ چیز, اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ آقازادی نے اس وقت جب یہ خطبہ دیا تاکہ تمام جو قاتلان خون حسین ہیں, جو قاتلان ائمہ علیہ السلام ہیں, یا جو اس وقت کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے جتنے بھی قاتل ہیں, وہ کبھی زندگی میں نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون مارا گیا, یا ہم تو بس جا رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ سب لوگ مار رہے ہیں تو ہم نے کہا چلے ہم بھی حصہ بٹور لیں. تو آقازادی نے جو تعارف کرایا ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گی. بی بی اس وقت گریے کی حالت میں کہتی ہیں, یا محمد, اے میرے نانا محمد, صلی علیکہ ملک السماء, آپ پر تمام ملائکہ کا سلام ہو, ھذا حسین بالعرا, یہ وہ حسین ہے جو بے گور و کفن پڑا ہے, ہاں, مرمل بالدماء, یہ وہ ہے جو خون میں غلطاں ہے. فرماتی ہیں معفر بالتراب, اس کو جو معفر کیا ہے وہ تراب نے کیا ہے. اور پھر فرماتی ہیں مقطع الاعضاء, اس کے تمام اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے, سر الگ ہے. انگلی آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص نے بی بی امام حسین علیہ السلام کی انگشت لینے کے لیے مولا کی انگلی تک کاٹ دی. یا محمد, اے میرے محمد, اے میرے نانا, بناتوں کا فی العسکر سبایا, آپ کی بیٹیاں دیکھیے تو صحیح اس وقت کیسی حالت میں ہیں, انہیں کیسے کس طرح قیدی بنایا گیا ہے. وذریتوں کا قتل تصفی علیہم, اور اے میرے نانا دیکھیے تو صحیح آپ کی ذریت کو کیسے قتل کر دیا گیا ہے. اور کیا کر رہی ہے, تصفی علیہم الصبا, ان پر صبا اس وقت ہوا جو ہے وہ جاری و ساری ہے. یہ وہ جملے ہیں جو آقازادی اس وقت فرماتی ہیں, اور یہ جملے اس وقت تعارف ہیں. یہ وہ حسین ہے جو محمد کا حسین ہے, وہ حسین ہے کہ جس کے گلے کو بوسہ دیا ہے, جس کو بار بار خطبے کے دوران خطبہ روک کر گود میں اٹھا کر کہا کہ یہ میرا حسین ہے. ہاں, یہ کون ہے, نجات کی کشتی حسین ہے, یہ میرا حسین ہے, جس کا خون میرا خون ہے, جس کا عضو میرا عضو ہے, یہ جس کا لحم میرا لحم ہے, یہ وہ حسین ہے. تو آقازادی وہ سب ریمائنڈ کرانے کے لیے ایز اے ریمائنڈر دیتی ہیں. اور یہ نوحہ نہیں ہے, یہ تعارف ہے, تاکہ جب بھی کوئی یہ کہنا چاہے یا کوئی جھوٹا الزام باندھنا چاہے کہ میں تو فلاں اس میں مارا گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں کون شہید ہوا ہے. آقازادی کا یہ نوحہ اس وقت شاہد بن جائے گا کہ میں نے اس وقت جب یہ سارے جملات کہے تم سب موجود تھے اور تم اس وقت سن سکتے تھے کہ یہ کون حسین ہے. سو آقازادی کا یہ نوحہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ریزسٹنس کی بھی علامت ہے, اور جہاں یہ غم کو اظہار کر رہا ہے وہاں یہ ایک خاص قسم کی عزم کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو حسین کی بہن ہوں. تو جیسے حسین ریزسٹنس کی ایک علامت بن گیا, ویسے ہی زینب کبریٰ ہے. اور پھر یہ بھی بتلایا کہ میں کس محمد کی نواسی ہوں, وہ محمد جس نے سارے تکلیفیں سہی, جس کے تم نے کانٹے بچھائے, جس سے تم نے اذیتیں دی, جسے تم نے کبھی کان کہا, کبھی کچھ کہا, کبھی تم نے مجنون کہا, کیسے تم نے القابات لیے, لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے, تو میں بھی نہیں ہٹوں گی. اور پھر آقازادی اسی ساری چیز کو لے کر آگے آتی ہیں. اور پھر جیسے آپ سب نے ذکر کیا کہ کوفہ تک پہنچنے میں بہت قریے ایسے آئے جہاں پر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے خطبے دیے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ میں نے ایک مجلس میں پورا ذکر کیا تھا کہ وہ خطبے نہیں تھے, اصل میں وہ قیامت
یعنی آج تک کے آنے والے آثار تھے کہ بی بی نے بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ بیتے گی، یہ بیتے گی، یہ بیتے گی، اور وہ سب کے سب واقعات جی تاریخ کے صفحات میں کہ کہا کہ ایسے ظالم بادشاہ تم پر حکومت کریں گے، تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے، تمہارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، تمہاری بیویوں کو، مطلب جو بی بی نے کہا اس وقت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے، وہ بھی عین یعنی حتیٰ پانی کا کہا کہ پانی کا قحط ہوگا تمہیں، جو بی بی نے اس وقت ذکر کیا وہ سارا ہوا. بے شک میں وہی سوال محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 11 محرم کے صبح جب یہ قافلہ چلتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دشمنان خدا منصوبہ بناتے ہیں اور ایک اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو کریا پھرایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے، لیکن خود یہ ظالم عبرت بن گئے. اور جہاں جہاں یہ قافلہ جاتا رہا، کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام، تو ایک بہت لمبا سفر تھا، وہاں جو بیویوں نے خطبے دیے وہ خطبے تاریخ کی تمام کتابوں میں محفوظ ہیں. یہ بھی ایک معجزہ ہے تاریخ کا. اور وہاں پر لوگوں کو جس طرح امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے مشن کا تعارف ان بیویوں نے کروایا، میں کہتا ہوں ابلاغ اور کمیونیکیشن کی دنیا میں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جو پڑھانا چاہیے کہ لٹا پٹا قافلہ، جن کے شوہر قتل کر دیے گئے ہوں، جن کے بچے تہہ تیغ کر دیے گئے ہوں، جن کے اصحاب و انصار کو کربلا کی مٹی میں ملا دیا گیا ہو، ان خواتین نے کیا عزم دکھایا اور کیا فلوئنٹ، رواں، ایفیکٹو پریزنٹیشن انہوں نے دی کمیونیکیشن کی. اس کو کمیونیکیشن کی دنیا کا معجزہ کہا جا سکتا ہے. جی بالکل عابدی صاحب. اور بی بی کے خطبات آج بھی اسی طرح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ زندہ و جاوید ہے. جب بی بی نے جو خطبے وہاں پہ فرمائے تھے، اور ایک راوی نہیں، ہمیں پھر کئی راویان ملتے ہیں بی بی کے خطبات کے. اور میں یہاں پہ لازمی اس کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اہل سنت کی کتابوں میں اور اہل تشیع، مطلب دونوں کتابوں میں ہمیں بی بی کے خطبے جو ہیں اور متفق علیہ ہو کے ملتے ہیں. تاریخ کے منابع ہیں اور تاریخ کے سورسز وہ تو ایک ہی ہیں. جی بالکل. اور ان ایک ہی سورسز میں یہ بھی تاریخ کا معجزہ ہے کہ یزید جیسا جابر اور ابن زیاد جیسا ظالم حکمران تخت پر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کی تاریخ، ہم آج بھی دیکھتے ہیں اپنی مرضی کی میڈیا پہ باتیں کہلوائی جاتی ہیں، اپنی مرضی کے پروگرامز کروائے جاتے ہیں، اور یہ بیانیہ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس وقت کیا کچھ نہیں کیا گیا ہوگا، لیکن اس وقت یہ خطبے اتنے زوردار تھے کہ تاریخ میں ان کی گونج آج بھی باقی ہے. بالکل. عابدی صاحب اگر ہم تاریخ کی ابھی آپ نے بات کی تو جہاں پہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا نام لینا جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا تھا، جہاں پہ ان نام پہ نام رکھنا جرم سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بھی ان خطبات کی اور واقعہ سانحہ کربلا کی حفاظت کی گئی. کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. شہادت حسین اور یہ قتل حسین اور یہ جتنی بھی اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دی گئی، آپ کی آل کو دی گئی، یہ دراصل اذیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اس کو فقط ایک نفس کی شہادت نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو فقط ایک خاندان کی شہادت نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو فقط ایک قتل کہہ کے آگے نہیں گزر سکتے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور متفق علیہ حدیث جو کہ بخاری، مسلم، صحیح ستہ کی کل کتابوں میں ملتی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کسی نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کہا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی اولاد ہے اور آپ اپنا بیٹا کہتے ہیں اور یہ آپ کے بیٹے ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں یہ ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا عابدی صاحب جملہ فرمایا. آپ نے کہا کہ
मदीना से करबला तक हाँ। हुसैन मुझसे है, हाँ। फिर करबला से क़यामत तक हाँ। अब मैं हुसैन से हो जाऊंगा। हाँ। मेरे दीन का जो परचम मैंने बुलंद किया था वो करबला तक वो मुस्तफ़ी परचम था, लेकिन करबला से क़यामत तक वो फिर हुसैनी परचम हो जाएगा। करबला तक दीन जो है वो मेरे नाम से पहुंचा, अब करबला से क़यामत तक दीन मेरे हुसैन की वजह से पहुंचेगा। वो जो कहते हैं ना कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने क्या कह दिया कि हक्का के बिना ला इलाहा, हुसैन के बिना ला इलाहा तो खुद रसूल हैं या इस्लाम की तालीमात हैं। तो दरअसल वो यही बात है कि जब रसूल ने ये कह दिया, और ये सिर्फ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने नहीं कहा था बल्कि इकबाल ने भी कहा कि बस बिना ला इलाहा गर्दीद अस, तो उसकी वजह ये हदीस खुद बताती है कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, और मैं क्या है रसूल अल्लाह, वही ला इलाहा उन्होंने हमें सिखाया ना। आज 11 मुहर्रम उल हराम और हमारा ये ख़ुसूसी प्रोग्राम जिसका उन्वान है करबला में ख़वातीन का किरदार, बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारी मेहमान इस पर गुफ्तगू फरमा रही हैं। जी आबिद साहब। जी मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहब उन खुतबात का ज़िक्र फरमा रही थी, वो आप कंप्लीट कीजिए। बस मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगी कि सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तमाम सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त करके और जगह जगह जो आप पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, कहीं पे पत्थरों की बारिश तो कहीं पे गर्म पानी, और इस तरह से इन नबीज़ादियों का इस्तकबाल किया गया। अब ये तमाम जो हैं वो आप ज़ख्मी हालत में भी हैं, लेकिन आपका अज़्म ज़ख्मी नहीं है, आपका विज़न ज़ख्मी नहीं है। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो पैगाम हुसैनी को फैलाना है वो बिल्कुल भी लहूलहान नहीं है। और सईदा ज़ैनब जब शाम में अब एंटर होती हैं और मदीना में किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था कि या इमाम आपको सबसे ज़्यादा दर्दनाक लम्हा कौन सा लगता है पूरे सानहे करबला में? क्या जब आपके बाबा की शहादत हुई, जब आपके जवान भाई की शहादत हुई, कौन सा लम्हा? तो मेरे इमाम ने फरमाया था कि अश्शाम अश्शाम अश्शाम, वो शाम के लम्हात मैं कभी नहीं भूल सकता। एक हमारे जो है हम एक बिल्कुल आम से जो है अदना से लोग हैं, हमारे भाई हमारे साथ बाज़ार में जाएं तो वो हमसे आगे चलते हैं, हमारे बाप भाई, और वो हमें पीछे रुकने को कहते हैं, और जहाँ पे रश हो वहाँ पे रुक जाते हैं। तो सैयद ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लाखों सलाम हो मेरे इमाम की उस गैरत पे कि शाम के बाज़ार हैं और सईदा ज़ैनब और तमाम पाक बीबियाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उसमें बेटियाँ भी हैं, आपकी अज़वाज भी हैं, सब लोग हैं, तमाम पाक बीबियाँ सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की ये शहज़ादियाँ हैं और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बिनात हैं। और वहाँ पे बीबी के लिए उस तंग व तारीक रस्ते का इंतखाब किया जाता है जहाँ पे बाज़ार इंतहाई तंग है और वहाँ पे रश है, वहाँ पे शराबी मौजूद हैं और वहाँ पे उबाश लड़के मौजूद हैं। उस माहौल से बीबी को गुजार के जब शाम के दरबार में लाया जाता है तो सईदा ज़ैनब, और फिर आगे वो दरबार भी जो महविश वो कोई आम दरबार नहीं था, वहाँ पे कुर्सी नशीन थे और वहाँ पे पूरी दुनिया के सफारतकारों को बुलाया गया था कि देखो मैंने अपने ख़िलाफ़ जो मेरी बगावत उठी थी मैंने उनका क्या हाल कर दिया। अब वहाँ पे सैकड़ों का मजमा है और सामने बादशाह वक्त बैठा है। ये कहना आसान है, मैं बस अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगी। वहाँ पे सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यज़ीद के उस गरूर को, उस तख्त को एक जुमले में ऐसे मलिया मेट मेरी ज़ैनब ने कर दिया कि जो है वो आज़ाद करदा ग़ुलाम के बेटे। और वहाँ पे जो सईदा ज़ैनब ने यज़ीद के गरूर को खाक में मिलाया, लाखों सलाम हो, मैं सल्यूट पेश करती हूँ बीबी को कि वाकई अली की शेर दिल बेटी बन के दिखाया, शरीकतुल हुसैन बन के दिखाया और हमारे लिए एक जुर्रत का इस्तारा बन गई, एक शुजाअत का इस्तारा बन गई। आपने उस वक्त यजीद को कहा, हम कहते हैं ना कि यजीद वक्त के सामने कुछ कहना, वो यजीद वक्त नहीं, खुद यजीद था, खुद यजीद जिसके सामने हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उसको तलक़ा कहा। और ये लफ्ज़ जो है ये आज हमेशा हमेशा के लिए बनी उमैया के लिए एक ज़ोरदार थप्पड़ बन के और उनकी पेशानी पर हमेशा हमेशा के लिए ये सब्त हो गया कि ये रसूल अल्लाह के आज़ाद करदा ग़ुलाम है बनी उमैया, और इनको कभी इज़्ज़त नसीब नहीं होगी। और वो वाक़ईन ऐसा ही हुआ। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के वो अल्फाज
आसमान तारीख़ पर इस तरह से सब्त हो गए कि आज भी जब यजीद और बनी उमैया का नाम आता है तो जो सबसे पहला लफ्ज़ जहन में आता है वो तुलका है कि रसूल अल्लाह के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। जनाब मोहतरमा इकलीम फ़ातिमा साहिबा, 11 मुहर्रम है आज, और अभी इंशाअल्लाह सच टीवी पर बहुत से प्रोग्राम्स हम करेंगे, ख़ुद सच सवेरा में भी और हमारे जो दीगर प्रोग्राम्स हैं जिनमें पूरे खुतबों पर गुफ्तगू होगी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा कूफा में, और फिर दरबार यजीद में हज़रत उम्मे कुलसूम का खुतबात, फिर हज़रत उम्मे कुलसूम के वो नोहे और ख़ुतबात और वो मरसिए जो मदीना वापसी पर गए, इन पर इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम्स में हम बहुत तफसील से इन मुहर्रम और सफ़र के महीनों में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब जो वक्त बचा है आप दोनों शख्सियात से उन खुतबात का जो खुलासा और जो मेन निकात हैं वो आप ज़रूर फरमा दें, ताकि ये एक प्रियम्बल बन जाए, एक मुकदमा बन जाए, और फिर हम नाज़रीन को ये बताएंगे कि वो खुतबे तारीख़ में मौजूद हैं और उनका एक एक लफ्ज़ मौजूद है, और हम इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम्स में एक एक जुमले और एक एक लफ्ज़ पर गुफ्तगू करेंगे। फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये बस अर्ज़ करना चाहूँगी कि जो खुतबात हैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के वो तारीख़ के बाब में बिल्कुल रोशन और ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ मौजूद है। और जो शख्स दिल रखता हो और शऊर रखता हो, अक्ल व फ़हम रखता हो, मेरे ख़्याल में सिर्फ़ अगर वो एक खुतबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, चाहे वो दरबार इब्न ज़ियाद में है चाहे दरबार यजीद में है, उसे पढ़ ले तो मेरे ख़्याल में उसके लिए कोई सवाल बाकी नहीं रहता। बस वही बात कि अगर शऊर होगा तो फिर वो पहुँचेगा उस मैसेज तक जो बीवी ने उस वक्त कम्युनिकेट किया। और उन दलेराना जुमलों में जैसे आपने जिक्र किया कि उनको ऊपर तफसीली बात होगी, तो बस मैं सिर्फ उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लेने हैं, क्योंकि हम उन नकात को तो यकीनन आप लोग जिक्र करेंगे, हमें लेने हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक तो रेजिस्टेंस दिखाई, वो एक उनके जुमलात में हमें नज़र आता है, और एक होती है रेजिलियंस, यानी नफ्सियाती दबाव का सामना करना। जब आपके भाई का सामने सर अक़दस जो है वो तश्त में पड़ा हो, उस वक्त उस शख्स के सामने जो कि शराब में धुत हो और जो खेल रहा हो खेल मुख्तलिफ़ तरह के, और उस वक्त आप उसका सामना करें और उसको उसके उस नाम से बुलाएं। हाँ, जैसे भी आप लोगों ने कहा कि तुलका कहा, इस नाम से पुकारें ताकि उसको पता चले कि उसका असल क्या है। इसी तरह बीवी ने इब्न ज़ियाद को भी उसके असल नाम से पुकारा, उसको इब्न मरजाना कहा, हाँ, ताकि पता चले कि ये किसकी औलाद है। देखिए, ये जो इसमें एक मैसेज है, क्या ये कोई गाली देना मकसद था या किसी की तानो तशनी करना मकसद है? नहीं। जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम किसी को यब्न दई कहे, जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम किसी को इब्न मरजाना कहे, जब किसी को इब्न तुलका कहे, तो मौला फरमाते हैं, आइमा अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ है कि वो बताते हैं कि एसेंस क्या है। यानी जब कोई नफ्स तय्यबा से, एक शिकम मादर से, एक रहम मादर से दूसरे वजूद में आएगा और फिर इस दुनिया में वरूद करेगा, वो तय्यब व ताहिर होगा। और वो तय्यब व ताहिर कभी भी ऐसे हरकत नहीं कर सकेगा कि वो आइमा अलैहिस्सलाम को कत्ल करे या आइमा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे। ये चीज़ है जो बार बार जो ये जुमलात कहना है, ये लफ्ज़ों को पुकारना है और उनके असल उसके महवर तक लेके जाना है। इसीलिए बहुत एम्फसिस यहाँ हमें ये भी मैसेज मिलता है कि इसलिए बहुत एम्फसिस है कि आप अपनी औलाद की तहारत, उसकी दुनिया में आने से पहले भी उसका एहतमाम करें और उसके बाद उसकी दुनिया में आने के बाद भी उसकी तरफ मुतवज्जे रहें। और फिर दूसरी बात जो रेजिलियंस का पहलू मैं आपसे कह रही थी कि उस नफ्सियाती दबाव को बहुत मौक़ों पर होता है इंसान, बहुत बड़े 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 सुपर पावर पर्सनैलिटीज़ कह लें, बड़े जो अपने आप को दबंग शख्सियात कहते हैं, जब ऐसे मौके आते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन सैयदा ज़ैनब अपने जुमलों में उनको पूरी तरह से एक एक लफ्ज़ जो है रोशन है, बतलाती हैं कि किस तरह से तुम पहले क्या थे, अब क्या हो, और तुमने क्या अमल अंजाम दिया है। और देखो, तुम सोच रहे थे कि मैं अभी यहाँ आऊँगी, क्योंकि उसने कहा जैसे यजीद के जुमले कि मैंने तुम्हारे मेरे जो आबाओ अजदाद हैं बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि बदर में जितने मेरे आबाओ अजदाद थे जिन्हें तुमने मारा, वो बड़े खुश हो रहे होंगे। उसके बाद कहा कौन सी वही आई, कौन सा नबी आया। सैयदा कौन है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त जब फरमाती हैं और वो कहती हैं कि मैंने
کوئی بھی خدا کی بارگاہ سے دیکھیے اس وقت جب آپ کو کہا جا رہا ہو کہ توکل چھوڑ دو، یعنی آپ کو جو جملے کہے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ شخص کو میں ابھار رہا ہوں کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، تو اب اس عزم کو توڑ رہا ہوں. لیکن اس وقت ایسے موقع پہ جب وہ خدا کو اس کا انکاری ہو رہا ہے، توکل علی اللہ کا جذبہ، یہ جذبہ ہے جو ہمیں کسی بھی جو بھی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہیں اس سے نکلنے کا موقع دیتا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا. بے شک. تو یہ وہ جناب زینب کے الفاظ ہیں. اور حتیٰ ہم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے جو چھوٹے چھوٹے چند اذکار موجود ہیں ان کو اگر ہم ڈیپلی دیکھیں نا، اپارٹ فرام کہ وہ ایک چھوٹی سی ننھی سی بیٹی کا اپنے باپ کے لیے محبت کا اظہار ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں اور اس میں سے بھی بہت سارے میسیجز ہیں کہ آپ اس وقت جب وہ کہہ رہا ہے کہ گلا بندھا ہوا ہے اور اتنا سخت بندھا ہوا ہے کہ اب بات نہیں ہو پا رہی ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس کی بات کرو، تو آقا زادی اس وقت ڈرتی نہیں ہے اور برملا کہتی ہیں کہ یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسے کھولو، اس کو لوز کرو، اور پھر وہ لوز کرتا ہے اور اس کے بعد بتاتی ہے کہ یہ میرے بابا ہیں اور تم نے ان کو مارا ہے. اور اس کے بعد پھر جو جملات ہیں اور اس کے بعد ان جملات سے جو ہمیں اس کا اثر نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بیوی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، اور یہ مختلف کتابوں میں موجود ہے کہ اس وقت سر امام حسین علیہ السلام بیوی کی آغوش میں آتا ہے، پرواز کرتا ہے. یہ واقعات شاید کسی کے لیے بڑے حیران کن ہو کہ کس طرح حسین کا سر سنا پر کلام کرتا ہے. بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں نا کہ کیسے سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہوگی، بھئی یہ کیسے ممکن ہے. ہمارے بہت سے احباب ایسے کہتے ہیں، لیکن خود کربلا ایسا معجزہ ہے، وہ ہمارے سامنے ہوا ہے، تو یہ تو کوئی کہ بڑی بات نظر نہیں آتی. میں اب چاہوں گا جو جیسے کہا کہ ان خطبات کے نکات پر گفتگو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واقعی تاریخ کا معجزہ کہلا سکتی ہیں، بلکہ ہیں. ہم ابھی آپ نے محترمہ کلیم فاطمہ صاحبہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ بات سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. میں کہتا ہوں کہ آج وہ خواتین آج معجزات دکھا رہی ہیں ابھی اس دور میں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کر رہی ہیں. آج کے فرعون وقت نے، آج کے یزید وقت نے، آج کے نمرود نے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہید امت، شہید غزہ حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے ٹرمپ کو آج کا فرعون اور نمرود کہا تھا، جب وہ کہتا ہے کہ میں آج رات ایک سویلائزیشن مٹا دوں گا. تو وہ اسلام کی سویلائزیشن کی بات کر رہا ہے، ریزسٹنس کی سویلائزیشن کی بات کر رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی گلیوں میں خواتین دن اور رات کو اس طرح سے ان پلوں پر، ان گریڈ سٹیشنز پر سویلائزیشن کے ان مظاہر پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ خواتین آج تاریخ کا رخ بدل رہی ہیں. تہران میں ہو، قم ہو، مشہد ہو یا غزہ ہو، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر کاربند خواتین آج یہ کر رہی ہیں. آ کے دیکھے، فرعون وقت دیکھے، نمرود وقت دیکھے، اور دیکھا انہوں نے یزید وقت دیکھے. فرمائیے گا. جی، اور بالکل عابدی صاحب میں آپ کی بات کو وہ تھوڑا سا بیچ میں ٹوک دیا کہ اور دیکھا انہوں نے، مطلب دیکھے نہیں، آگے دیکھا انہوں نے، اور پوری دنیا نے دیکھا اور میڈیا نے دکھایا کہ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی باندیاں ہیں کہ تم تو ایک زینب کو مٹانے چلے تھے. اس وقت کا یزید جو تھا وہ ایک زینب کو مٹانے چلا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو مٹانے چلا تھا. 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی جو ہے وہ ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا پیغام اور ان کا وہ جو شجاعت اور بہادری جو ہم شروع سے ہی اس پہ بات کر رہے ہیں بھی نظر آ رہی ہے. آپ غزہ خواتین دیکھیں وہ کس طرح سے اپنے بھائیوں کے لاشیں، بچوں کے لاشیں، اور ابھی ایران میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوا. اور اس نے ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا، آپ والی بات، لیکن کچھ بھی ختم نہیں ہوا. کیونکہ ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی پرچم لے کے چلے ہیں. تو حسین کو اس وقت کا یزید بھی ختم نہیں کر سکا، حسینیوں کو آج کا یزید بھی ختم نہیں
کر سکے گا، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، آپ تشریف لائیں گے، تو اس وقت بھی ایسے ہی پرعزم لوگ دنیا میں موجود ہوں گے جو آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور بات ہو رہی تھی یزید کے دربار کی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خطبات کی، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی وہ جرت، وہ بہادری جو کہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی سنہری حروف۔ 11 محرم کا پروگرام جو مخدرات عصمت کے نام ہے، خواتین کے نام ہے، خواتین جو کربلا کی شیر دل خواتین تھیں، جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں، ان کی قافلہ سالاری میں تاریخ کو بدلنے جا رہی ہیں۔ یزید وقت یہ چاہتا تھا، یعنی اس وقت کا یزید، ابن زیاد یہ چاہتا تھا، عمر بن سعد یہ چاہتا تھا کہ کربلا میں جو ظلم ہوا وہ وہیں چھپ جائے، لیکن وہ چھپا نہیں۔ ان خواتین کے عزم نے، ان خواتین کے خطبوں نے، کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قافلہ سالاری نے کربلا کو پوری دنیا تک پہنچا دیا، اور یہی ہم اپنے اس پروگرام میں پیش کر رہے ہیں۔ محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ہمارا آخری سیشن ہے یہ۔ کربلا کی ان خواتین نے جو تاریخ کا معجزہ کیا، تاریخ آج تک اس پر حیران ہے، پریشان ہے، اور تاریخ کے صفحات پر کربلا کی تبلیغ، کربلا کی اشاعت، اس کی پروپیگیشن جس طرح خطبات نے کی، آج بھی تاریخ کے ماتھے کا وہ جھومر ہے، میں یہ کہوں گا۔ ان خطبات نے جو انقلاب برپا کیا وہ آج بھی ہم غزہ میں، تہران کی سڑکوں پر، مشہد، قم کی سڑکوں پر، میں تو بلکہ کہوں گا پاکستان کی سڑکوں پر اور پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جی تسلسل ہے۔ فرمائیے گا۔ جی بالکل، تسلسل کی بات بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہو رہی تھی، تو آپ نے باقی سب شہروں کے جب نام لیے تو میں نے سوچا کہ پاکستان کا نام میں اس میں لازمی لوں گی۔ آپ دیکھیں جتنی بھی تحریکیں یہاں پہ اٹھتی ہیں ظلم کے خلاف، خصوصاً میں چونکہ کسی جماعت کا یا تحریک کا نام یہاں پہ نہیں لے سکتی، تب خواتین جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں، اور وہ خود کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی باندی کہتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ سیدہ زینب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وقت کے یزید کے خلاف قدم اٹھاتے ہوئے آپ کو خواتین نظر آتی ہیں۔ کون کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کم عقل ہیں، ناقص عقل ہیں؟ تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں، ہم نے ام المومنین سیدہ ختیجہ کو دیکھا، ہم نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، ہم نے زینب جیسی شجاعت خاتون دیکھی کہ جن کی وجہ سے آج تک کربلا جو ہے وہ ہم تک پہنچی۔ آپ معجزوں کی بات کر رہے ہیں، اور ایک یہاں پہ معجزہ کربلا کا میں بھی لازمی ذکر کروں گی کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کربلا کا۔ عابدی صاحب کے جب 2 محرم کا دن آتا ہے تو لگتا ہے جیسے ہم بھی امام علی مقام کے ساتھ خیمہ زن ہو چکے ہیں، ہم کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ اب آج دیکھیں، آپ نے بات کا آغاز کیا تو 11 محرم ان لمحات میں، مطلب آپ جب بات کر رہے تھے تو لگ رہا تھا جیسے ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ کربلا کے بہت سے معجزے ہیں، اور جو پرسنلی بھی ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ ان اذکار کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، پناہ خاص میں لے لیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ جو برکتیں ہیں، ہماری اولاد جو ہے وہ پناہ میں ہے، تو وہ فقط یہ معجزات کربلا ہیں، وہ ان بیبیوں کا ہم پہ خاص نظر کرم ہے۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، لاکھوں سلام ہوں اس بی بی کو کہ یہ پھر جب شام کے زندان میں، اس کے بعد پھر اسیران بنا کے آپ کو جو ہے وہ شام کے زندان میں رکھا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی سیدہ سکینہ کا خانم ذکر کر رہی تھیں، تو سیدہ سکینہ بنت الحسین آپ جو ہیں وہ کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھتی تھیں، اور جب بھی کوئی باہر سے مرد گزرتا تو وہ اس سے پوچھتی تم کربلا جا رہے ہو؟ تو بی بی اپنے ننے ننے ایکٹ سے بھی آپ نے آپ نے جو ہے وہ انقلاب بپا کیا۔ وہ پوچھتا تھا کیوں جانا ہے کربلا؟ تو وہ کہتی میرے بابا وہاں پہ ہیں، میرے بابا کو وہاں پہ بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اگر تم وہاں گئے تو میرے بابا کو میرا سلام دے دینا۔ تو وہ پھر جب سوسائٹی میں آتا تو وہ بتاتا کہ اس طرح یزید نے جو ہے کچھ قید کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک ننھی بچی تھی جو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ پھر بی بی کے وہاں پہ جو ہے مجالس، اور بی بی کے شام کے زندان میں بھی جو آپ نے کیا، اور پھر خطبات آپ نے کیے
کیے, اور یزید کی بیوی جس طرح سے آپ کے ساتھ ہوئی وہ پھر ایک الگ ٹوٹل داستان ہے. پھر جب یہ لٹا پٹا قافلہ واپس سوئے مدینہ چلتا ہے, اور اس سے پہلے آپ اپنے بھائی کے جو ہیں وہ ان جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں پہ ان کو مدفون کر دیا گیا تھا. پھر جب یہ مدینہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہنچتی ہیں, اب جو زینب 28 رجب کو عابدی صاحب چلی تھی نا مدینہ سے, اور وہ جب واپس مدینہ پہنچی, درمیان کے پورا عرصہ جو ہے آپ علی کی شیر دل بیٹی بنی رہی, لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے نانا کی قبر دیکھی, آپ نے اپنی ماں کی قبر دیکھی, اب زینب روئی ہے. وہ پورے راستے زینب روئی نہیں, گھبرائی نہیں, زینب اپنے عزم سے ہٹی نہیں, پیغام حسینی کو لے کے چلی. لیکن جب اپنی ماں کی قبر کو دیکھا, اب سیدہ زینب کا صبر جواب دے گیا. اب زینب بلک بلک کے ایک معصوم بچے کی طرح سیدہ زینب روئی ہیں. اپنے نانا کے قبر پہ جا کے آپ نے وہ پھر ایک پورا نوحہ ہے جو آپ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا, اور آپ نے کہا کہ نانا دیکھے میں وہی زینب ہوں, میرے نانا دیکھے میں آپ کا جو ہے وہ دین تو بچ گیا لیکن میرا بھائی چلا گیا. میرے نانا آپ کی اذان بچ گئی لیکن میرا مؤذن چلا گیا. میں زینب آپ کا دین لٹا پٹا بچا کے تو لے آئی لیکن میں آپ کا حسین واپس نہیں لا سکی. اور پھر جب اپنے گھر گئیں اور اپنے بچوں کی آپ نے جگہیں دیکھی جہاں پہ وہ کھیلتے تھے سوتے تھے, اب ایک ماں جاگی. ٹھیک ہے, وہ جو اپنے بچوں کے لاشوں پہ نہیں گئی تھی زینب, اب زینب اپنے بچوں کی چیزیں دیکھ کے اب رو رہی ہیں. اب وہ ایک ماں بھی ہے, وہ اب ایک بیٹی بھی ہے, اب وہ ایک بہن بھی ہے, اب وہ ایک نواسی بھی ہے. اب سیدہ زینب جب اپنے گھر پہنچی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ جو ہے پھر آپ کا ضبط ٹوٹا اور آپ وہاں پہ روئیں. پھر آپ لوگوں نے پھر آپ کو پرسا دیا, اور پھر وہاں پہ بھی آپ نے جو ہے خطبات کا تھا وہ بھی تاریخ کے صفحات میں جو محفوظ رہا, اس نے بھی, کیونکہ اس گریے نے بھی کربلا کے مقاصد کو آگے بڑھایا. جی محترمہ اقلیم فاطمہ صاحبہ, وہ خطبات, وہ جو روایات مخدرات عصمت نے بیان کی, کربلا سے کوفہ, پھر کوفہ کے بازار, پھر کوفہ کا دربار, پھر کوفہ سے اور شام تک کا وہ لمبا سفر, اور اس میں خطبات, اور پھر میں کہوں گا اس کو عروج وہ خطبہ زینب اور خطبہ حضرت سجاد جو یزید کے دربار میں ہے, وہ تو تاریخ کے صفحات میں اپنے ایک ایک لفظ, بلکہ میں کہوں ایک ایک نقطہ, ایک ایک کوما, کہاں پر حضرت زینب نے پاز کیا, کہاں پر اگلی بات کی, کہاں پر حضرت سید سجاد نے اپنے عظیم خانوادے کا تعارف کروایا, وہ تاریخ میں ایسے محفوظ ہیں کہ آج جب ہم 11 محرم کی یاد منا رہے ہیں تو وہ تمام مناظر اس وقت ہمارے سامنے ہیں. یزید کا ظلم, یزید کا جو وہ فخر کرتا تھا اپنے آبا و اجداد پر اور ان کے ظلم پر, وہ ملیہ میٹ کر دیا حضرت زینب کی اس تحریک نے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبے میں بیوی نے جب شروعات ہی کی تو اس کی ساری جو وہ 2 لمحے پہلے باتیں کر رہا تھا ان کو نیگیشن سے شروع کی. اس کی جملات جو اس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی, اس کو فوراً رد کیا. اس کے بعد اس نے جب انتقام کی بات کی کہ میں نے انتقام لے لیا, کہا تم نے کیا انتقام لیا, ما رأیت الا جمیلہ کہا. اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے اس کی ساری جو سمجھے کہ جو اس کی چالیں تھیں اس کو آشکار کیا, اس کی شخصیت کو اس کو آشکار کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جملے اس وقت دربار یزید میں جب اتنے افراد موجود ہیں, مطلب مختلف روایات میں مختلف عدد آیا ہے, لیکن چلیں اگر ہم 1000 کرسی نشین کہہ لیں, اگر 1000 کرسی نشین تھے اور وہ مختلف علاقوں سے اور مختلف ملکوں سے آئے تھے, بلکہ پوری دنیا سے اس وقت لوگ موجود تھے, کیونکہ وہ تو اپنی اچیومنٹ اپنی سیلیبریشن کر رہا تھا. لیکن وہ میرا ایک شعر ہے, میں ہمیشہ اس کو دہراتی ہوں محرم میں, ضرور میرے یوں سمجھے دل میں ہی رہتا ہے ہر وقت, کہ وہ بس مٹ گیا یزید سر دشت کربلا, بس مٹ گیا یزید سر دشت کربلا, تا حشر تک رہے گا جو باقی حسین ہے. تو زینب کبریٰ نے بتلایا کہ یہ جو باقی رکھنے والا حسین کو کام تھا وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کیا, اپنے خطبات کے ذریعے سے کیا. اور پھر امام سید سجاد علیہ السلام کو آقازادی کو میں کہتی ہوں کہ اس وقت یہ کہہ کر, کیونکہ اتنا اس وقت جلال تھا اور اتنا
روانی کے ساتھ آقازادی تمام خطبہ بیان کر رہی تھی کہ امام میں سید سجاد نے کہا کہ یا امتی، آپ میری پھوپھی اماں، آپ کون ہیں؟ عالمہ غیر معلمہ ہیں، تو آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور یہ جملے جب جناب زینب کبریٰ نے سنے تو اس کے بعد آقازادی کچھ لمحے کو خاموش ہوئی اور پھر سید سجاد نے اپنا بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ہمارے پاس اب گفتگو کے لیے 4-5 منٹ ہیں۔ یزید کا یعنی مخدرات عصمت، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت سکینہ بنت الحسین، حضرت فاطمہ بنت الحسین، ان کی آپ دیکھیں میں نے چند خواتین کے نام لیے، اور ایک طرف جلال اور سطوت و شکوہ سپر پاور کا ہے، لیکن ان خواتین نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ آج جب ہم یزید کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور وہ جو ابھی خانم نے اشعار بھی اس کے بتائے، کوئی وحی نہیں آئی میرے، اور یہ سب بنی ہاشم نے ایک کھیل کیا تھا، اور آج میرے آباء و اجداد خوش ہوں گے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور مخدرات عصمت کی کامیابی دیکھیے کہ آج جب یزید کا تعارف کوئی لکھاری، کوئی رائٹر، کوئی فقیہ، کوئی مقرر، کوئی ذاکر پیش کرنا چاہے تو تعارف وہی ہوتا ہے جو حضرت زینب کے سامنے ہوتا ہے، یعنی گویا یزید کا صحیح تعارف حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آشکار کیا، اجاگر کیا۔ فرمائیے۔ جی بالکل، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کیا کمال کی شخصیت تھیں کہ وہ ایک ہی وقت میں بہت کچھ کر گئی ہیں۔ عابدی صاحب، وہ جو اس کی سالوں کی محنت پہ پانی پھیر دیا، وہ ایک الگ سے آپ کا معجزہ تھا، اور اس کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا، اور اس کے سامنے اس کے مقام کو ملیا میٹ کیا، اور اس کی عزت کو خاک میں ملایا، وہ آپ کا ایک الگ معجزہ۔ اور پھر وہ جو اس نے ایک پورا ایک روٹ بنایا آپ کو کرنے کے لیے، عزم سے ہٹانے کے لیے، بی بی نے اس کو بھی اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیا، اور پھر جو اس نے پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا کہ میں ان کے سامنے جو ہے وہ تذلیل کروں گا نعوذ باللہ، اور میں اس گھرانے کو ختم کر دوں گا، تو ان کے سامنے یزید ختم ہو گیا۔ اور یزید کے دربار میں جو پہلی بغاوت جاگی اور آپس میں سرگوشیاں شروع ہوئیں، وہ بی بی کے خطبے کے بعد ہوئیں کہ اس نے ہمیں کیا بتایا اور دراصل حقیقت کیا ہے۔ وہاں پہ عیسائی راہب موجود تھے جنہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ بی بی کہہ رہی ہے کہ ہم آل رسول ہیں، ان کے رسول کی یہ بیٹیاں ہیں، اور یہ جو سر ہے یہ ان کے رسول کے بیٹے کا سر ہے۔ تو اس عیسائی راہب نے ایک جملہ کہا عابدی صاحب جو میرے اور آپ کے اور ہم سب کے رونے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس نسل در نسل ہمارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا ایک، جس کو ہم کھر کہتے ہیں، پاؤں، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور جس طرح تم لوگ حج کرنے جاتے ہو، ہم اس کھر کی، اس پاؤں کی ہم زیارت کرنے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کی سواری کا کھر سنبھال کے رکھا ہوا، ایک سائن آف فٹ جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور یہ یزید اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے اپنے رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا، اپنے رسول کی بیٹیوں کو جو ہے وہ اس نے قید کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جی، اور اس وقت اس دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، ان کے خطبات نے، حضرت سید سجاد نے گویا کربلا کی فتح کا اعلان کیا۔ اب ہمارے پاس تقریباً اختتامی کلام ہی کا وقت ہے۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ کا، محترمہ اقلیم فاطمہ صاحبہ کا، بہت ہی خواتین کے کردار کو افیکٹو اور مدلل انداز میں ہماری دونوں شخصیات نے پیش کیا۔